بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے اور وہ تعارف قرآن کریم پر مشتمل ہے۔ وحی کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھیں، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع یعنی جس کی تلاوت کی جائے قرآن کریم۔ تو قرآن کریم کے سبق میں ہم نے اس کے ذیل میں چند چیزیں پڑھنی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تعریف قرآن، قرآن کریم کی تعریف کیا ہے۔ پھر اسماء قرآن، قرآن کریم کے نام کیا ہیں۔ اسی طرح خصوصیات قرآن، نزول قرآن، حفاظت قرآن اور علوم قرآن۔ ان میں سے انشاءاللہ ہم ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تعریف قرآن کی، تو جو اردو میں ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں تعریف کرنا، اس سے یہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس تعریف سے مقصود ڈیفینیشن ہوتا ہے۔ وہ تعریف مقصود نہیں ہوتی کہ جیسے عام طور پہ طلبہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم بہت اللہ کی بابرکت کتاب ہے اور آسمانی کتاب ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، بلکہ اس تعریف سے مراد ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یعنی اس کی تعریف۔ تو عربی میں قرآن کریم کی تعریف ہے ہوا کلام اللہ المنزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شبہ کے تواتراً منقول ہے۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس تعریف کو انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے، اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے سبق کے آخر تک لے کے جائیں گے۔ جیسے ہی ہماری یہ تعریف مکمل ہوگی تو ہمارے یہ جو ذیلی عنوانات ہیں یہ بھی مکمل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے یہ تعریف سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ تو تعریف قرآن کا جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ ہے ہوا کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کریم۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن کے نام کتنے ہیں، جس کو ہم اسماء قرآن کہتے ہیں۔ اسماء کا مطلب ہوتا ہے نام۔ تو قرآن کریم کے جو نام ہیں وہ علماء کرام نے 55 بتائے ہیں۔ اس طرح کے جو چیزیں آتی ہیں یہ آپ کے آبجیکٹیوز میں آ سکتی ہیں، ان کو اپنے پاس علادہ سے نوٹ کر لیجئے۔ تو قرآن کریم کے نام ویسے تو 55 ہیں، لیکن آپ نے صرف 5 یاد کرنے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو قرآن کریم کا نام ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز، ایسی کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جائے، جو بار بار پڑھی جائے۔ دوسرا نام ہے الفرقان۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب۔ اور تیسرا نام ہے الکتاب۔ چوتھا نام ہے النور، نور کا مطلب بھی واضح ہے۔ اور پانچواں نام ہے الذکر، الذکر کہتے ہیں نصیحت کو، یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے نصیحت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ تو بہت ہی آسان اس کے 5 نام تھے۔ تو ہوا کے بعد اگلا جو ٹکڑا ہے وہ ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ تو کیا آسمانی کتابیں، جو دیگر آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ کیا صرف قرآن کریم ہی اللہ کا کلام ہے؟ یاد رکھیے، وہ کتابیں جس زمانے میں موجود تھیں اپنی اصل حالت پر تو وہ بھی اللہ کا کلام تھیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس سے پہلے ہی ان کتابوں میں تحریف ہو چکی تھی، اور اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کون سا حصہ جو ہے وہ اصل ہے اور کون سا حصہ جو ہے وہ اصل نہیں ہے۔ لہٰذا ہم ان کو کلام اللہ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ صرف اور صرف قرآن کریم کا خاصہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ تو اسی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ خصوصیات قرآن میں سے ایک خصوصیت اس کا کلام الہی ہونا ہے، یعنی اللہ کا کلام ہونا۔ یہ قرآن کریم کی ایک خصوصیت ہے۔ خصوصیات قرآن بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ نے صرف 5 ہی یاد بھی کرنی ہے اور 5 ہی سمجھنی بھی ہے۔ تو کلام میں الہی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ قرآن کریم کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ محفوظ کلام ہے۔ ایسا کلام ہے کہ جو 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی جس میں
کسی بھی طرح کا کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ قرآن کریم کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ کامل ہدایت ہے۔ کامل ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ایک تو یہ کہ یہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے، دوسرا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جس وقت میں ایک معاشرے کے سب سے لوور طبقے کے آدمی کو یعنی غلام کو اس سے خطاب کر رہا ہوتا ہے، اس کو رہنمائی فراہم کر رہا ہوتا ہے، یہ اسی وقت کے اندر اسی معاشرے کے جو اعلیٰ ذہن ہوتے ہیں، جنہیں آپ بادشاہ کہہ سکتے ہیں یا جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اعلیٰ سوسائٹی کے لوگ ہیں، تو ان کو بھی یہ رہنمائی فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ دیکھیں انگلش لینگویج کی جو کلاسز ہوتی ہیں ان میں بیسک علیحدہ ہوتی ہے، ایڈوانس علیحدہ ہوتی ہے۔ بیسک والے ایڈوانس میں نہیں چل سکتے، ایڈوانس والے وہ بیسک والوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے درمیان میں درجات کا تفاوت ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو مختلف ذہنوں کے جو مختلف اذہان ہیں، جو کم درجے کا ذہن ہے اس کو بھی رہنمائی فراہم کر رہا ہوتا ہے، اور اسی وقت میں اعلیٰ درجے کا جو ذہن ہوتا ہے اس کو بھی رہنمائی فراہم کر رہا ہوتا ہے، جس کو آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک غلام کو کے لیے بھی یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور ایک بادشاہ کے لیے بھی یہ ہدایت کا یہی ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی چوتھی خصوصیت ہے تضاد سے پاک، کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم پریپ کی یا فرسٹ کلاس کی یا سیکنڈ کلاس کی میتھ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بھی تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا، تو پھر یہ قرآن کریم کی خصوصیت کیسے ہو گئی؟ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن کریم جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ تضاد سے پاک ہے تو اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، علماء کرام نے بیان کیے ہیں، لیکن زیادہ جو آسان معنی جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں اپنے زمانے میں، جس وقت قرآن کریم نازل ہوا، اور اس نے جو پیشن گوئیاں بھی کی ہیں، بعد میں ان پیشن گوئیوں میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی اختلاف واقع نہیں ہوا۔ جس طرح قرآن کریم نے بتایا وہ پیشن گوئیاں اسی طرح ثابت ہوئیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، جیسے سورہ روم میں فرمایا گیا کہ غلبت الروم، اور روم جو ہیں ان پر رومیوں پر غلبہ پا لیا گیا، یعنی رومیوں کو شکست ہوگی۔ تو جس وقت قرآن کریم نے یہ پیشن گوئی کی، بعد کے زمانے میں اسی طرح ہوا کہ رومیوں کو شکست ہوئی۔ تو یہ قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے آئندہ آنے والے زمانوں کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی تھیں ان میں اس میں کوئی بھی اختلاف واقع نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک اور بات بھی سمجھنی چاہیے کہ بعض دفعہ قرآن کریم ایک حکم دیتا ہے اور وہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے، اور جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا ایک حکم دے دیتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں جدید اذہان یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم دو مختلف قسم کے حکم دے رہا ہوتا ہے، تو یہ تو اختلاف ہو گیا۔ تو اس کو بھی سمجھیے کہ دو مختلف قسم کے حکم دینا یہ آپس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، اس کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی طالب علم سے یہ کہا جائے کہ آپ کھڑے ہوں اور بیٹھ بھی جائیں، ایک ہی وقت میں اگر اس سے مطالبہ کیا جائے کہ آپ کھڑے بھی ہوں بیٹھے بھی، تو وہ کہے گا کہ سر یہ تو پاسبل نہیں ہے، ایک ہی وقت میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں یا میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں، یا تو کھڑا ہوں گا یا تو بیٹھوں گا۔ لیکن اگر اس طرح ہو کہ اسے یہ کہا جائے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور تھوڑے وقت کے بعد، تھوڑے ٹائم کے بعد اسے کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ، اب بھی اسی طالب علم کو دو حکم دیے گئے اور سیم وہی حکم دیے گئے جو پہلے دیے گئے تھے، لیکن ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ وقت تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں بسا اوقات دو حکم دیے جاتے ہیں جو ظاہراً ایسا لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں مخالف ہیں، لیکن وہ آپس میں مخالف نہیں ہوتے، ان کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ وہ ایک حکم ایک وقت کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا حکم دوسرے وقت کے لیے، لیکن جدید ذہن جو ہوتے ہیں، جو لوگ شبہات پیش کرتے ہیں، وہ ان دونوں کو اٹھا کر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی وقت کے لیے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی جو خصوصیت ہے
پانچویں وہ ہے معجز کلام۔ معجز کلام کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے۔ آپ حضرات بھی جانتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے، اور اس جیسی کوئی کتاب، اس جیسی کوئی آیت، کوئی صورت دوسرے لوگ لے کر نہیں آ سکتے۔ اور قرآن کریم نے چیلنج بھی کیا ہے کہ اس جیسا کوئی کلام لے کر آؤ۔ لیکن ہمارے زمانے میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو قرآن کی طرح کی کچھ الفاظ بنا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو قرآن کا چیلنج پورا کر کے لے آئے۔ قرآن نے کہا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی طرح کی کوئی صورت لے آؤ یا قرآن کی طرح کی چند آیتیں لے آؤ، تو ہم تو لے کر آ گئے۔ بلکہ اس سے پہلے، ہمارے زمانے سے پہلے بھی لوگ اس طرح کے گزرے ہیں جنہوں نے اس طرح کیا ہے کہ کچھ اس طرح عربی کے جملے جوڑ لیے اور کہا کہ دیکھیں یہ بھی قرآن کی طرح ہے، جیسے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ اب یہ ایک جملہ توڑ دیا، قرآن کریم کی صورت ہے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم معجزہ کلام ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس کی علمی حیثیت کی طرف جائیں تو وہ ہم کبھی بھی اس جس مرحلے پہ ہم لوگ ابھی موجود ہیں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ وہ عرب تھے، دیکھیں کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم کیسا معجزہ ہے، اس کے اندر کیا فصاحت ہے، اس کے اندر کیا بلاغت ہے، یہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یوں سمجھیں کہ دیکھیں ہر زبان کا ایک لٹریچر ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے۔ ہر زبان کا جو ادب ہوتا ہے وہ یا تو شعر پر مشتمل ہوتا ہے یا پھر وہ نثر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں۔ اب شعر کی پھر آگے بہت ساری اقسام ہیں، جیسے ربع ہے، مسدس ہے، مقطع ہے، غزل ہے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، یہ جتنی بھی اقسام آتی ہیں وہ ساری کی ساری شعر کی آتی ہیں۔ اسی طرح نثر کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، جس میں ڈرامہ ہے، کہانی ہے، ناول ہے، افسانہ ہے۔ تو یہ جتنی بھی آتی ہیں چیزیں یہ نثر میں آتی ہیں۔ تو لٹریچر چاہے وہ عربی کا ہو، چاہے انگلش کا ہو، چاہے وہ اردو کا ہو، وہ یا تو شعر ہوگا یا نثر ہوگا۔ تو قرآن کریم جب نازل ہوا تو قرآن کریم اس زمانے میں بھی عربی میں یا تو شعر ہوتے تھے یا نثر ہوتے تھے۔ تو شعر میں عام طور پر الفاظ آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو قرآن کریم کی بعض آیات، بعض صورتیں ایسی تھیں جن کے الفاظ، آخری لفظ جو ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے تھے، جیسے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یا اسی طرح الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ تو یہ ان کا آخر آپس میں ملتا ہے۔ اس کو دیکھ کر عربوں نے یہ کہا یہ تو شعر ہے، یعنی تو یہ تو شعر کی قسم ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کا رد کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے وما هو بقول شاعر، یہ شعر نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کریم میں دوسری آیات ایسی ہیں جو لمبی لمبی آیات ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آیات ہیں اور جن کا آخر بھی آپس میں نہیں ملتا، تو پھر ان کو یہ شبہ ہوا کہ اب یہ ادب کی جو دوسری قسم ہے نثر، یعنی جو اس وقت میں تھی کہ جادوگروں کا کلام ہے یا کہانیاں ہیں، تو وہ ان کے ذہن میں آیا کہ یہ نثر ہے۔ تو قرآن کریم اس کی بھی نفی کرتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وما ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے۔ یعنی قرآن کریم نے نفی کر دی کہ نہ تو وہ شعر ہے اور نہ ہی وہ نثر ہے، نہ تو وہ نثر کی اقسام میں سے کوئی قسم ہے اور نہ ہی وہ شعر کی اقسام میں سے کوئی قسم ہے۔ اب سمجھیے کہ قرآن کریم نے جب چیلنج کیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ قرآن کی طرح کوئی ایک صورت لے آؤ، کوئی 3 آیتیں لے آؤ، تو قرآن کریم خود جب نازل ہوا تو نہ تو وہ شعر تھا نہ ہی وہ نثر تھا، بلکہ وہ ادب کی ایک تیسری قسم میں تھا۔ تو اس نے اس وقت عربوں کو یہ چیلنج کیا کہ تم قرآن کی طرح کوئی 3 آیتیں ایسی لے آؤ جو نہ شعر کی قسم میں سے ہوں نہ وہ نثر کی قسم میں سے ہوں، بلکہ وہ کوئی علادہ سے کوئی بھی قسم ہو، لیکن وہ نہ شعر ہو نہ نثر ہو، تم وہ ایک اس کی قسم لے کر آ جاؤ۔ تو وہ عرب تھے، وہ قرآن کریم کے اس چیلنج کی اصل روح سمجھتے تھے، اس لیے ان میں سے کسی نے بھی ایسی بیوقوفی نہیں کی کہ قرآن کریم کی طرح
کچھ وزن جوڑ لیے ہوں اور کچھ صورتیں بنا لی ہوں اور کہیں کہ یہ ہم نے قرآن کی طرح صورتیں بنا لی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ الفاظ کی طرح بنا لینا، جیسے الفیل ملفیل وما ادراکا ملفیل، یہ قرآن کا مقصود ہی نہیں ہے۔ قرآن کا مقصود تو یہ ہے کہ تم شعر اور نثر کے علاوہ کوئی تیسری قسم جو ہے وہ ادب کی لے کر آؤ، اور اس میں کوئی 3 آیتیں تم اس کے مقابلے میں لے کر آؤ۔ اور ان کا تو سارا علم ہی یا تو شعر میں ہوتا تھا، اگرچہ یعنی شعر کی بہت ساری اقسام ہیں، وہ سب میں ماہر تھے، یا پھر وہ نثر میں ہوتا تھا۔ تو قرآن کریم کے معجزہ ہونے کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم اس طرح معجزہ ہے کہ نہ وہ شعر ہے نہ وہ نثر ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہماری تعریف قرآن ہے اس کے ایک اگلے حصے کی طرف ہم جاتے ہیں، وہ ہے المنزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ جو قرآن کریم کا نازل ہونا ہے، اس میں ایک بات تو یہ سمجھیے کہ قرآن کریم جس طرح دوسرے انبیاء پر آسمانی کتابیں نازل ہوتی تھیں مخصوص مقام پر، ان کی مخصوص جگہ ہوتی تھی، ان کی عبادت گاہیں کہ وہاں پر انہیں کتاب ملا کرتی تھی، ایسا نہیں تھا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جاتے تھے قرآن کریم وہیں پر نازل ہو جایا کرتا تھا۔ تو قرآن کریم، ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی پہلی وحی جو ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن اب یہ سورت 30ویں پارے میں، اب یہ پہلی آیت ہے، لیکن ہمارے پاس موجودہ جو ہے وہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ قرآن کریم جو نازل ہوا اس کی ایک ترتیب کو ہم کہتے ہیں ترتیب نزولی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جس طرح نازل ہوا، یعنی پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد پھر دوسری وحی آئی وہ کہیں اور سے، پھر تیسری وحی آئی وہ کہیں اور سے، اس کو ہم کہتے ہیں ترتیب نزولی۔ اور قرآن کریم کی جو دوسرا نزول ہے وہ ہے ترتیب توقیفی۔ توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی جب آتی تھی اور وہ قرآن کریم کا حصہ نازل ہوتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کاتبین وحی سے وہ وحی لکھواتے تھے۔ کاتبین وحی کہتے ہیں جو وحی کو لکھا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بتاتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں رکھو، فلاں آیت سے بعد رکھو، یا فلاں آیت سے پہلے رکھو۔ تو یہ جو موجودہ ترتیب ہے ہمارے پاس کہ قرآن کریم کی سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہو، پھر سورہ بقرہ ہو، پھر سورہ آل عمران ہو، یہ ترتیب اسی طرح سورہ ناس تک اور آخری سورت سورہ ناس تک ہو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ترتیب دلوائی ہے کاتبین وحی سے۔ اسی طرح جو آیات نازل ہوئی ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے، یہ دوسری آیت ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ جو آیتوں کی ترتیب ہے یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ترتیب دلوائی۔ اس کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ ترتیب توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ چونکہ نزول کی بات چل رہی ہے تو اس سے یہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ لوح محفوظ پر موجود تھا۔ ہم جو عام طور پہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا، تو وہ رمضان میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ نازل ہوا تھا، پھر آسمان دنیا سے وہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ 23 سالوں میں مختلف اوقات میں وقفے وقفے سے نازل ہوتا رہا۔ اچھا، قرآن کریم جیسا میں نے پہلے بتایا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر ہوتے تھے قرآن کریم وہیں نازل ہو جاتا تھا۔ تو مکہ میں تھے تو مکہ میں نازل ہو جاتا، مدینہ میں ہوتے مدینہ میں نازل، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تھے قرآن کریم نازل ہوتا تھا۔ اور جو موجودہ ترتیب ہے جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، جس کو ہم ترتیب توقیفی کہتے ہیں، اس میں آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی۔ مکی کون سی صورتیں ہوتی ہیں؟ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہوں، اور مدنی وہ صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مکی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں، اور مدنی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں۔ چنانچہ اگر کوئی صورت مکی ہے
اور وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اگرچہ وہ مکہ مکرمہ میں نہ نازل ہوئی ہو، وہ مکہ کی حدود سے باہر نازل ہو، لیکن ہجرت سے پہلے ہے تو وہ کیا کہلائے گی؟ وہ مکی کہلائے گی، اور ہجرت کے بعد ہو اگرچہ وہ مکہ ہی میں کیوں نہ ہو تو وہ مدنی کہلاتی ہے۔ اچھا، مکی صورتوں کی کچھ خصوصیات ہیں، اسی طرح مدنی صورتوں کی بھی خصوصیات ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صورتیں مکی ہیں یا مدنی؟ عام طور پہ تو قرآن کریم کی صورتوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن علماء کرام نے اس کی مخصوص نشانیاں بھی بتائی ہیں، ان کی چند خصوصیات ہیں تو وہ بھی یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی خصوصیت مکی صورتوں کی یہ ہے کہ اس میں خطاب مشرکین سے ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مشرک تھے، بت پرست تھے، تو قرآن کریم جب ان سے گفتگو کرتا ہے تو وہ مشرکین سے کرتا ہے۔ خطاب جو ہوتا ہے وہ مشرکین کو ہوتا ہے، دعوت جو دی جاتی ہے وہ مشرکین کو دی جاتی ہے، جو منع کرتا ہے وہ بت پرستی سے منع کرتا ہے۔ لیکن مدینہ منورہ میں وہاں پر یہودی تھے، عیسائی تھے جنہیں ہم نصارہ بھی کہتے ہیں، اور منافقین تھے، تو مدینہ منورہ میں جو خطاب ہوتا تھا وہ یہود، نصارہ اور منافقین سے۔ تو جن صورتوں میں مشرکین سے خطاب ہو تو وہ مکی ہوتی ہیں، اور جن میں یہود، نصارہ اور منافقین سے خطاب ہو تو وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں چونکہ اسلام ابتدا میں تھا تو احکام جو ملتے تھے اللہ کی طرف سے وہ اجمالی تھے، اور مدینہ منورہ میں جو احکامات ملے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ملے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک روزہ ہی کو لے لیں، روزہ اس کی کچھ نہ کچھ اصل مکہ مکرمہ میں تھی، لیکن اس کے تفصیلی احکام وہ ہمیں ملے ہیں مدینہ منورہ میں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں آپ تاریخ پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم ہوتا تھا، اور وہ ظلم جو ہے کرتے تھے کفار مکہ، تو مسلمانوں کو صبر کی اور استقامت کی ترغیب جو ہے جن آیات میں ملتی ہے، جن صورتوں میں ملتی ہے، وہ بھی مکی صورتیں ہوتی ہیں کہ انہیں یہاں تلقین کی جاتی تھی کہ صبر کرو اور استقامت سے کام لو۔ جبکہ مدینہ منورہ میں وہاں پر جہاد کا حکم تھا، اس لیے جہاد کی آیات جن جن صورتوں میں ہوں تو وہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں۔ وہاں مکہ مکرمہ میں بت پرستی تھی، تو بت پرستی کے مقابلے میں توحید کا بیان تھا، اور رسالت کا بیان تھا، آخرت وغیرہ ان چیزوں کو بیان تھا، اور مکی صورتوں میں انہی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں باقاعدہ ایک ریاست وجود میں آ چکی تھی، اور احکامات تفصیل سے ملتے تھے، لہٰذا خاندانی اور تمدنی یعنی رہن سہن کے جو قوانین ہیں، حدود کیا ہیں، اور ایک معاشرے کے حدود کیا ہیں، اس کی فرائض کیا ہیں، یہ جو تفصیلی احکامات تھے یہ ہمیں مدینہ منورہ میں ملتے ہیں۔ ایک آسان نشانی یہ ہے کہ جن صورتوں میں یا ایھا الناس ہو، اے لوگوں کے اگر خطاب ہو تو وہ مکی صورتیں ہوتی ہیں، اور جن آیات میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب ہو، اے ایمان والو، تو وہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور آسان جو ہے وہ ان کی نشانی یہ ہے کہ آپ دیکھیں مشرکین مکہ جو تھے وہ لوگ بہت فصیح تھے، بلیغ تھے عربی کے اندر، تو ان کے ساتھ جب گفتگو ہوتی تھی تو انہیں بہت مختصر الفاظ میں بڑی بات بھی سمجھائی جا سکتی تھی، تو لہٰذا قرآن کریم نے وہاں پر جو اسلوب اختیار کیا تو وہ چھوٹی چھوٹی آیات، مختصر آیات ہوتی ہیں مکی صورتوں کی، کیونکہ وہاں پر خطاب مشرکین سے، اور مشرکین فصیح و بلیغ لوگ تھے، ان کو کوئی بات سمجھانی ہو تو وہ مختصر الفاظ میں بھی سمجھائی جاتی تھی۔ اور مدینہ منورہ میں جو لوگ تھے، جیسے جن سے خطاب ہوتا تھا، مسلمان جو تھے مدینہ کے، یہود، نصارہ، منافقین، یہ جو لوگ تھے، ان کے ساتھ چونکہ یہ فصاحت و بلاغت میں اس درجے کے نہیں تھے جس میں اہل مکہ تھے، تو اس وجہ سے یہاں پر جو آیات بیان ہوتی تھی وہ لمبی آیات ہوتی تھیں، طویل آیات، لمبی آیات، یعنی مدنی صورتوں کی جو آیتیں ہوتی ہیں وہ لمبی آیات ہوتی ہیں، طویل آیات ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہو گیا، اور ہمارے تعارف قرآن کے تحت 2 جو ٹاپک ہیں وہ رہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان کو بھی پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔